صاحب کا بہت شکریہ۔ صحافی جو ہیں وہ کمزور طبقات کی طاقت ہیں۔ سب سے پہلے جو فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے ملک بھر میں صحافیوں کے بے روزگار ہونے پر، میڈیا ہاؤسز بند ہونے پر جو احتجاج کا سلسلہ شروع کیا ہے، اس میں پاکستان کی سول سوسائٹی، مائنورٹی اور خاص کر کمزور طبقات جو ہیں وہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کے جو مطالبے ہیں، ہم ان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ اس لیے کھڑے رہیں گے کہ چونکہ ہماری آواز ہی آپ کی وجہ سے اعلیٰ ایوانوں تک پہنچتی ہے۔ تو بہت شکریہ۔ ہم جب بھی فیصل آباد پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز جو ہے وہ دور تک جاتی ہے۔ پاکستان بھر کی اقلیتیں جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں کہ ان کی کم سن بچیاں جو ہیں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، جبراً نکاح کیے جاتے ہیں، جعلی نکاح کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد زبردستی یا جبراً تبدیلی مذہب کروا لیا جاتا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم مسیحی جو ہیں یہ پنجاب میں کیوں ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے اکثریت کو بتانے کے لیے۔ اکثریت کا کچھ حصہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم کوئی آسمان سے اتارے گئے ہیں، گملے میں اگے ہیں، ہمارے وجود کو پنجاب میں بطور پنجابی جو ہے اس کو مانا نہیں گیا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے تخلیق کار ہم ہیں، اس دھرتی کے باسی ہم ہیں۔ اس دھرتی میں، اس دھرتی ماں کے لیے جو قربانیاں ہیں جو اکثریت نے دی ہیں اس سے کہیں زیادہ قربانیاں ہماری ہیں۔ ہم نے اپنا حصہ 100% جو ہے وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ڈالا ہے۔ میں 1971 کی 71 کی مثال دینا چاہتا ہوں کہ 71 میں 100 پائلٹس نے حصہ لیا تھا جنگ میں، جس میں سے 23 لوگ جو ہیں ان 100 میں سے 7 کرسچن تھے، اور جب جنگ ختم ہوئی تو 23 لوگوں کو ستارہ جرأت ملا، اور ان 23 میں سے 7 کے 7 مسیحی پائلٹس کو ستارہ جرأت ملا۔ اس لیے ہمارے ملک کے لیے کوششیں جو ہیں وہ 100% ہیں۔ یہاں پہ 1 منٹ کی مہربانی سر۔ اور پاکستان میں 2 لوگوں کو 2 دفعہ ستارہ جرأت ملا ہے، ایک MM عالم اور دوسرا مسیح پائلٹ کرسٹی۔ ہم نے کبھی بھی اور کسی بھی صورت اپنی ہمدردی کو کم کرنے کے لیے کوشش اس لیے نہیں کی کہ ہم اسے دھرتی ماں سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں
جہاں کہیں بھی دہشت گردی ہوئی ہے، آپ لوگ ہمارے صحافی بھائی ہمیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی دہشت گردی ہو اس میں کسی مسلمان کی جان جائے، اس میں کسی ہندو کی جان جائے، ہم جو ہیں ہم ہزار یکجہتی کے لیے ان سڑکوں پہ آتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم حیران ہوئے ہیں کہ ہم 10 20 50 لوگ تو دہشت گردی کی مذمت کے لیے باہر نکلے، لیکن اکثریت ہم پہ ہنستی ہے۔ آرمی پبلک اسکول کے بچے، ہم 30 لوگ اپنے گھروں سے آئے، ہم نے یہاں سے گھنٹہ گھر جانا تھا، موم بتیاں ہمارے ہاتھ میں تھی، ہم نے گھنٹہ گھر جا کے موم بتیاں جلائیں، اور یہاں کی انتظامیہ کو یہ نہیں تھا کہ کہاں پہ لوگوں نے اکٹھے ہونا اور انہوں نے کس کے ساتھ مل کے موم بتیاں جلانی ہیں۔ یہاں کی ایسی سٹی نے ہم مسیحیوں کے ساتھ گھنٹہ گھر میں جا کے ہمارے ساتھ موم بتیاں جلائیں۔ کوئی بھی اکثریتی جو ہے لوگ تھے یہاں کے، وہ ہم پہ ہنستے تھے۔ یہاں کی دکانیں روڈ کی بند نہیں ہوئی، ہم نے ہر حالت میں یہاں کے ہر شہری کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ چرچ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم نے اس کے لیے احتجاج کرنا ہے۔ پاکستان میں 2 دفعہ، فیصلہ آباد میں 2 دفعہ دہشت گردی کے خلاف ہم مسیحیوں نے وائٹ فلیگ مارچ کی تھی، آپ صحافی اس بات کے گواہ ہیں، لیکن سمجھا یہ جا رہا ہے۔ اور ریاستی اداروں میں رہنے والے لوگ، میں ابھی آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ فرح شاہین 12 سال کی بچی، اس کا والد جہاں پہ بیٹھا ہے میرے ساتھ، آرم مسیح، 12 سال کی بچی جس کو ٹریپ کر کے لے جایا گیا، اور جو تفتیشی افسر تھا جس نے اس پنجاب کے حکم نامے کی تعمیل کروانی تھی، یہ ہے پنجاب کا حکم نامہ کمسن بچیوں کے لیے، اور یہ لکھا ہے 1043 ہیلپ لائن۔ کہتے ہیں کہ کم عمر کی شادی قابل سزا جرم ہے۔ عمر کیا بتائی ہے؟ 16 سال۔ یہ پتہ نہیں کس کمیونٹی کے لیے بتائی ہے، مسیحیوں کے لیے تو کوئی نہیں بتائی۔ مسیحیوں کی تو کمسن بچیاں جو ہیں وہ تو عدالتوں میں بھی ان کے ماں باپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ان کے ماں باپ عدالتوں میں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ وہاں جب یہ پیش کیا جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ بے فارم کی اہمیت جو ہے وہ عدالتوں میں اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ کراچی میں ایسے ہوا ہے، ماں بلکتی رہ گئی، آرزو راجہ کیس میں ماں عدالت کے باہر بلکتی رہی کہ میری کمسن بچی ہے۔ اس کے بعد اس نے بے فارم جمع کروایا، اس کے باوجود عدالت نے اس کو بھیج دیا کہ جا کے اس کا میڈیکل کروایا جائے۔ کیا اس ماں کی حیثیت نہیں ہے؟ اس کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے؟ کیا وہ ماں پاکستان کی ماں نہیں ہے؟ ہم نے یہاں کے منورٹی نے اپنی تمام تر کوششیں، اپنا خون پسینہ اس لیے بہایا کہ ہمیں اس دھرتی ماں کی گود میں تھوڑی سی جگہ مل جائے، لیکن ہمیں قائد اعظم صاحب نے بھی یقین دلایا۔ پاکستان کی تقسیم کی جب بات ہو رہی تھی، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ کم لوگوں کو پتہ ہے۔ پتہ اس لیے نہیں ہے کہ ہماری تمام تر کوششوں کو جو ملک کے لیے کی گئی ہیں، نہ وہ تاریخ کا حصہ بن کے کسی سلیبس کا حصہ بنی ہے،
نہ چھوٹے بچے جو معاشرتی علوم پڑھتے ہیں، نہ وہاں پہ ذکر کیا کہ پاکستان میں رہنے والے مسیح اور باقی اقلیتوں نے پاکستان کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ جب پاکستان کی تقسیم کا ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے کہ ہم تب جب یونینسٹ پارٹی کے مسلمان جو ہیں انہوں نے قائد اعظم کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو قائد اعظم کے لیے اس سے بڑی تکلیف نہیں تھی، تب مسیحوں نے پاکستان کا بنانے میں قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ اور قائد اعظم صاحب نے کیا کہا؟ 23 جون 1947 کو پنجاب کی تقسیم کا فیصلہ کرنے کے لیے متحدہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس دیوان بہادر ایس پی سنگھا آخری اسپیکر متحدہ پنجاب اسمبلی کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں 18 اپریل 1947 کو دیوان بہادر ایس پی سنگھا اور ساتھیوں سے ملاقات میں قائد اعظم نے مسیحوں سے قیام پاکستان کے لیے جو تعاون مانگا تھا، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ عام مسیحی پاکستان کے حق میں آواز بلند کریں، پنجاب کی اقلیتوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کریں، پنجاب کے مسیحیوں کی حمایت سے پاکستان نزدیک ترین آ جائے گا۔ اس وقت جب کہ ہم ابھی پاکستان کے لیے لڑتے ہیں اور کروڑوں انسانوں کا خیال ہے کہ ہم ناکام ہوں گے، اگر آپ نے ہمارا ساتھ دیا تو یہ بات مسلمانوں کے دل میں نسل در نسل یاد رہے گی، اور مسیح اقلیت جو ویسے بھی اہل کتاب ہیں ہمارے نزدیک ایک خاص رشتے میں منسلک ہو جائیں گے۔ ہم پھر کبھی نہیں بھولیں گے، یہ قائد اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کبھی نہیں بھولیں گے کہ پاکستان کے دشمن جب یہ کہتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا تحفظ نہیں ہوگا، تو آپ نے اپنا مستقبل ہمارے حوالے کر دیا۔ جب اداروں کو مسلمانوں کے وعدوں اور ان روایات پر اعتماد نہ تھا تو آپ نے اعتبار کیا۔ اسلام آپ کے اس بھروسے کو کبھی غلط ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وقت آنے والا ہے جب مسیح ایسے وقت کو مبارک گھڑی کہیں گے۔ کس کو مبارک گھڑی کہیں گے؟ پاکستان میں پاکستان بنانے کی جدوجہد کو۔ قائد اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جب مسیح ایسے وقت کو مبارک گھڑی کہیں گے جب آپ نے صدقے دل سے پاکستان کو قبول کر لیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے مسیحی ہندوستان کے مسیحیوں سے زیادہ خوشحال اور مطمئن رہیں گے۔ یہ ہے قائد اعظم نے جو عہد کیا تھا۔ ہمارے ممبران صوبائی اسمبلی سے آج جیسی صورتحال اقلیتوں کی ہندوستان میں ہے، جیسی صورتحال مسلمانوں کی، ان کی وہاں پہ نسل کشی کی جا رہی ہے۔ آج کشمیر جو ہے وہ تقریباً 2 سال سے بند ہے، وہاں کے لوگ اجیرن کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کشمیر کے لیے بھی اگر پاکستان میں اور ان گلیوں اور بازاروں میں کوئی طاقتور آواز اور جلسہ اور جلوس ہوا ہے تو وہ بھی مسیحوں نے کیا ہے۔ سر میری بات سنیں، یہ میری بات سنیں، یہ اتنی ہمارے لیے اہم پریس کانفرنس ہے، آج مہربانی برائے مہربانی ہماری تھوڑی سی التجا سن لیں۔ اب یہ ہے ہماری عزت نفس جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ اب میں اکثریت کی بات نہیں کرتا، لیکن چند لوگ جنہوں نے ہماری شارگ پکڑ لی ہے، اور ہم جب ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں تو ریاست بے بہرا ہے۔ میں
آج کی پریس کانفرنس سے مطالبات پڑھ لیتا ہوں۔ اس وقوع کی اطلاع 1.5 ماہ پہلے پنجاب کے انسانی حقوق کی وزارت کو ہو چکی تھی، اس بچی کے کیس کے حوالے سے، فرح کے حوالے سے، اور آج کے دن وزارت انسانی حقوق کی مجرمانہ خاموشی قائم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اور انسانی حقوق کی وزارت کو جنبش آ جانی چاہیے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا اسی حوالے سے ہے، فرح شاہین کے حوالے سے، کہ FIR میں چائلڈ ریسٹرکشن ایکٹ کی دفعہ سمیت 375B 493A 494 اور 496 کا فوری اضافہ کیا جائے۔ ملزم پتال میں بھی ہے تو سامنے لایا جائے اور فرح شاہین کو باپ کے حوالے کیا جائے۔ سپریم کورٹ براہ راست کنسرن بچوں سے جنسی درندگی کے واقعات اور مقدمات کی براہ راست نگرانی کرے۔ بچوں کے دفعہ 164 کے بیان لینے سے پہلے اور مذہب کی تبدیلی کے معاملے کو اسسٹنٹ کمشنر دیکھے اور اسسٹنٹ کمشنر کے اجازت نامے کے بعد کوئی بھی بچہ جو ہے، کوئی بھی فرد جو ہے، اور خاص کر کمسن بچہ جو ہے جس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اور شادی کا وہ اجازت نامہ جو ہے وہ ACCT سے ہو، اور مذہب کی تبدیلی بھی جو ہے وہ اس کی بھی اجازت نامہ، محض اپنی جنسی ہوس کو پورا کرنے کے لیے مذہب کا غلط استعمال، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا چھٹا مطالبہ ہے کہ پنجاب میں شادی کے لیے عمر کو 18 سال کیا جائے، فوری قانون سازی کا بندوبست کیا جائے، نکاح نامہ کے جعلی ہونے، کوائف کو چھپانے اور نظر انداز کیے جانے پر سزا 15 سال ہو۔ یہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح نامہ جو ہمیں پیش کیا گیا ہے، کیسی بات ہے کہ ملزم جو ہے وہ خود ہی دولہا ہے اور اس نکاح نامے میں جو ملزم ہے وہ خود ہی گواہ بنا ہوا ہے اور ساتھ اس کا باپ گواہ بنا ہوا ہے، اور یہ جعلی نکاح نامہ، ٹھیک ہے، لیکن عدالتیں اسی کو مان رہی ہیں۔ ہم بے بس ہیں۔ میں چیف جسٹس سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے عدالتی فیصلوں کا بھی نوٹس لیا جائے۔ ہمارا آئندہ کا لائحہ عمل جو ہے، اگر انسانی حقوق کے وزیر سمیت اور پنجاب کے اقلیتی ممبران صوبائی اسمبلی نے یہ وہ غور سے سن لیں، فرح شاہین کی بازیابی کے لیے کوئی کردار ادا نہ کیا تو اسی ضلع کونسل چوک میں ان کے پتلوں کے گلوں میں جوتیوں کے ہاتھ ڈال کے ہم اپنے ممبر صوبائی اسمبلی سمیت وزیر انسانی حقوق کے پتلے کو یہاں پہ جلائیں گے اور سیاسی جماعتوں سے مطالبہ کریں گے کہ ان سے استعفے لیں۔ کسی بھی سیاسی جماعت نے ان کو یہ حکم نامہ نہیں دیا کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت نہ کریں یا ان کی بات نہ سنیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ تھانہ سرگوٹا روڈ کے SI مصدق حسین تفتیشی افسر سمیت SHO DSP پر نااہلی کے مقدمے درج کیے جائیں، اس لیے کہ یہ باپ ہے۔ جب یہ باپ اپنی بچی کے مقدمے کے سلسلے میں اس کے پاس جاتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ چوڑے اور گٹر کٹن والیا تو پرچے کرواندہ پھرنا میں، اس نے اس کو تھریٹ کیا ہے۔ ہم CPO اور DIG اور IG سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فوری برطرف کیا جائے، ورنہ آپ کے دفاتر کا گراؤ کیا جائے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اگر 2 ماہ کے اندر سٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کر کے سخت قانون سازی نہ کی گئی تو صوبائی اسمبلیوں سمیت وفاقی پارلیمنٹ کا گھراؤ اور سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا جائے گا، کیونکہ حالیہ عدلیہ میں جو واقعات ہوئے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ عدلیہ جو ہے اس نے ملزمان کو ریلیف دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔
हमारे दोस्त एक मसीहत कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में इस बात पे हमारा एहतजाज जारी है, ठीक है। दूसरा जो आपने बात की है कि जो बालग है वो मज़हब की तब्दीली करे, यहाँ से यूसुफ यून्ना साहब वो मोहम्मद यूसुफ हो गए, हमने कोई एहतजाज नहीं किया, ठीक है। हमारा मुतालबा जो है वो कम सन बच्चों के लिए है, वो मसीह भी हो, वो मसीह हो, वो मुसलमान हो। जी जी सर, मैं थोड़ा सा ना सुने, मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा जगाने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब कोई ऐसा इशू होता है तो हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं जो हमारे साथ इंसानी हकूक़ के लिए और बाकी मामलात के लिए काम करते हैं ना, हेलो, ठीक है, उनको हमें कहना नहीं पड़ता, हम उनके पास जाकर उनके साथ हमदर्दी का इज़हार करते हैं। लेकिन जब कभी हमारा को मसला बन जाता है ना, ठीक है ना, तो वो तब भी इसी इंतज़ार में रहते हैं। मैं उनके लिए उनको क्रिटिसाइज़ भी कर रहा हूँ, उनको जगा भी रहा हूँ, ठीक है। रोहित भट्ट साहब और किसी दोस्त ने सर बुराई के पे ना 72 साल हमारी कम्युनिटी चुप रही है। नहीं सुने ना, मेरी बात सुने, जिसके साथ हो रहा है ना वो चुप है तो इसलिए हो रहा है, ठीक है। हम कहते हैं कि अब हमने ऐसे नहीं होने देना, कम से कम इस मुआशरती बुराई को हमने